جی السلام علیکم دوستوں، میں سفرا صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ ہم بعض اوقات چیزوں کا ایک ہی رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہماری دوسری سائٹوں پر نظر نہیں جاتی۔ اگر نواز شریف اس ملک کے وزیر اعظم بنتے ہیں، چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنتے ہیں، تو سعودی عرب ہم پر کیا احسان کرنے جا رہا ہے۔ آج کی یہ بڑی خبر ہے میرے پاس جو میں نے آپ تک پہنچانی ہے۔ 20 سال کی ہو گئی ہے فیس بک، یہ جو کتاب ہے نا، یہ چہرے کی کتاب، یہ 20 سال کی ہو گئی ہے۔ 20 سالوں میں اس نے کتنا کمایا، کتنی شادیاں ہوئیں اس فیس بک کے ذریعے، کتنی دوستیاں ہوئیں، اور اس فیس بک کا مقصد کیا تھا اور یہ کیسے بنی، یہ بڑی ہی دلچسپ سٹوری ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے آج کے ولاگ میں۔ اور اس ولاگ میں ایک درد مندانہ اپیل بھی شامل ہے، وہ بھی آپ نے غور سے سننی ہے اور اس پہ پاسبل ہو تو عمل درآمد بھی کرنا ہے۔ لیکن ان ساری باتوں سے پہلے گزارش کہ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے ضرور سبسکرائب کریں اور اس کی بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ میرے ہر ولاگ کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ آپ کی محبتیں میرے تک پہنچتی ہیں، آپ کے خوبصورت کامنٹس میرے تک پہنچتے ہیں، اور وہ بدبودار کامنٹس کرنے والے کافی حد تک خاموش ہو چکے ہیں، جو بلا وجہ کی، مطلب یہ ایک آزاد پلیٹ فارم ہے، یہاں ہم نے بات کرنی ہوتی ہے ہر طرح کی سیاسی شخصیات یا سیاسی پارٹیوں کے نقائص پہ بھی بات کرنی ہوتی ہے۔ یہ چینل کسی سیاسی جماعت کا چمچہ کڑچھا نہیں ہے۔ یہ نواز شریف یا مسلم لیگ نون جہاں غلط ہے اسے غلط کہتا ہے، جہاں عمران خان یا اس کی پی ٹی آئی غلط ہے اسے غلط کہتا ہے، جہاں پیپلز پارٹی غلط ہے، جہاں یہ بلاول بھٹو زرداری یا آصف علی زرداری میں نقائص دیکھتا ہے یہ چینل، تو اس کو ڈٹ کے غلط کہتا ہے۔ ٹلی مار لو، ٹلی ٹرن کر کے، تاکہ نوٹیفیکیشن تھے تک آوے۔ آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جو بات ہے وہ کرتے ہیں سعودی عرب ہم پر کیا احسانات کرنے جا رہا ہے اگر یہاں میاں نواز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے، سب جانتے ہیں کہ نواز شریف ٹوریا لندن تو سیدھا پاکستان نہیں آیا، سعودی عرب گیا، سعودی عرب سے دبئی، پھر قطر، ان ممالک سے ہوتے ہوئے میاں نواز شریف پاکستان پہنچے، بڑے وعدے، بڑے معاہدے لے کر آئے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں مسلم لیگ نون کے لیے مطلب موجے ہی موجے، لیکن ان موجوں کے پیچھے کہانیاں کچھ اور ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جنرل سید عاصم منیر شاید مسلم لیگ نون کو موجی کروا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہت ان سارے معاملات کے اندر کھاتے اور معاملات ہیں، کہانیاں ہو رہا پاجی۔ پاکستان دیوالیہ ہو رہا تھا، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ جب عمران خان کی حکومت کے آخری ماہ تھے تو ایک شور برپا ہوا کہ پاکستان کی حالت سری لنکا جیسی ہو جائے گی، تحریک عدم اعتماد آئی۔ اس کے بعد شہباز شریف کی حکومت بنوائی آصف علی زرداری نے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کسی کو۔ شہباز شریف کی حکومت بنوائی ہی آصف علی زرداری نے تھی تحریک عدم اعتماد کے بعد، لیکن اس حکومت کے دوران اس حکومت کے وزیر خارجہ غلام اسحاق ڈار نے ہم پر غربت اور مہنگائی کے تابڑ توڑ حملے کیے۔ ہم چکی میں پس گئے، غربت کی، مہنگائی کی، کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں۔ گیس 200% مہنگا ہوا، بجلی کے بلوں کو ایسی آگ لگی کہ لوگ خودسوزیوں پر مجبور ہو گئے۔ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگتا تھا، خریدنے کے لیے بندہ سبزی جوگا نہیں رہ گیا تھا۔ گھر میں کیا پکنا ہے، کس طرح سے بچوں کا پیٹ پالنا ہے،
یہ سارے مسائل ہمارے لیے کھڑے ہو گئے، اور شہباز شریف کی اسی حکومت کے دوران ہم دیوالیہ پن سے ضرور بچ گئے۔ حکومتی پالیسیز اس طرح کی ہوئیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں IMF نے بھی ہمیں بڑے دھکے مارے، ہمارے ساتھ معاہدہ آگے لے جا ہی نہیں رہا تھا IMF، لیکن جیسے کیسے اس سے معاہدہ ہوا، اور پھر دوست ممالک کی مہربانیوں سے ہم دیوالیہ پن سے باہر نکل آئے۔ یہ کریڈٹ ضرور شہباز شریف کی اس ناکام ترین 16 مہینوں کی حکومت کو جاتا ہے، لیکن یہ کریڈٹ چھوٹا نہیں ہے۔ اگر ایک طرف ہم شہباز شریف کی حکومت کو ناکام ترین کہیں گے، تو معیشت کو بچانے میں جو کردار اس حکومت کا ہے اسے ہم کامیاب ترین بھی کہنے پہ مجبور ہوں گے۔ پھر نگران سیٹ اپ آ گیا جو آج تک چل رہا ہے۔ دیکھنے میں ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ، لیکن ڈنڈا کسی اور کے ہاتھ میں ہے، کمدا ہے ڈنڈا، جانتے ہیں نا۔ اور یہ ڈنڈے والے بھائی نے 2-4 بڑے اہم کام کیے، اس نے ہمیں بچا لیا پوری طرح سے۔ آپ جانتے ہیں کہ افغانی کرنسی ہم سے کہیں آگے نکل گئی، آپ جانتے ہیں کہ ڈالر کو ایسی آگ لگی کہ وہ آسمان کو چھونے لگا، آپ جانتے ہیں کہ افغان بارڈر کس طرح سے کھلا ہوا تھا، اور کس طرح سے اشیاء خرد و نوش سے لے کر ہر طرح کا ساز و سامان یہاں سے ٹرکوں کے ٹرک بھر کر افغانستان جا رہے تھے، جانتے ہیں نا۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا، پھر ڈنڈا گھوما، ڈنڈے نے یہ کام کر کے دکھایا کہ اسی بچ گئے، وہ آسمان کو چھوتا ہوا ڈالر نیچے آیا۔ جس طرح سے اشیاء خرد و نوش کو ہاتھ لگنا ممکن نہیں رہا تھا، آہستہ آہستہ کچھ ممکن ہوا۔ میاں نواز شریف باہروں آیا، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ ایران سے جو تیل آتا تھا غیر قانونی طور پر، وہ اس نے ہماری معیشت کا مطلب چوڑا ہلا کے رکھ دیتی۔ ڈنڈے والے بھائی نے یہ سارے معاملات کیے۔ میاں نواز شریف سیدھے پاکستان نہیں آئے، بلکہ پہلے سعودی عرب گئے، سعودی عرب سے UAE، پھر قطر، ایسے گھوم گھما کے پاکستان آئے، بڑے سارے وعدے لے کر۔ تو کیا ہم سمجھیں کہ یہ وعدوں اور معاہدوں کو تکمیل دینے کا ٹائم آ گیا ہے؟ 2 دن بعد الیکشن ہے، آج 5 ہے، 6، 7 اور 8، مطلب 2 دن کے بعد الیکشن ہے۔ اگر اس الیکشن میں مسلم لیگ نون کو اکثریت ملتی ہے اور میاں نواز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں، تو ساندھ پسند کوئی نہیں آپ میں نے آہو مجبوری ہے، لیکن سچی بات کرنی ہوتی ہے۔ تو ہم پہ کیا کیا نوازشات ہو رہی ہیں سعودی عرب کی طرف سے، یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کا جواب لے لیجیے۔ پاکستان کے قومی خزانے میں بھلا کتنی رقم جمع کروائی جائے گی سعودی عرب کی طرف سے؟ آپ کو پتہ ہے جب بھی ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہوئے تو سعودی عرب وہ ملک ہے جو ہمیں بچانے کے لیے آیا۔ 98 میں جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے، اور صدر کلنٹن جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، انہوں نے اور یورپی یونین نے ہم پر پابندیاں لگائی، تو ان پابندیوں کے باوجود اس وقت کے وزیر دفاع سعودی عرب کے شہزادہ سعود پاکستان آئے۔ امریکہ ناراض ہوا سعودی عرب سے کہ اسی اندے تے پابندیاں لانڈا ہے، تو وہ تھے کی کہتا پھرنا شہزادہ صاحب۔ لیکن شہزادہ صاحب نہ صرف پاکستان آئے، بلکہ انہوں نے ہمارے جوہری پروگرام، ایٹمی پروگرامز کے مختلف جو ہمارے مراکز ہیں، جو سینٹر ہیں، ان کا دورہ بھی کیا میاں نواز شریف اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ۔ یہ چھپا ہوا ہے، رجسٹرڈ باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں، میں کوئی خفیہ یا کوئی چھپی ہوئی بات نہیں کر رہا، یہ سچ ہے، اخبارات میں چھپا۔ یہ آپ اب بھی سرچ کر لیں ان دنوں کے اخبارات، تو آپ کو مل جائے گا کہ وزیر دفاع سعودی عرب کے آئے اور انہوں نے واقعی دورہ کیا، اور امریکہ کو یہ شک پڑ گیا
کہ ہن پاکستان تو بعد دوسرا ایٹمی مسلم ملک کیا سعودی عرب ہوگا. سعودی عرب نے اس وقت ہم پر بڑی پابندیاں جو پوری دنیا نے ہم پر لگائی تھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا, اکیلے نہیں چھوڑا, ہمارا ساتھ دیا. جس طرح سے ہم حالیہ دنوں میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت کے دوران سعودی عرب نے ہی ہمیں دیوالیہ پن سے باہر نکلوایا. امریکہ اور سعودی عرب کی ہی کوششوں سے IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا. سعودی عرب نے ہمارے قومی خزانے میں پیسہ ڈالرز جمع کروایا اور جس سے ہم دیوالیہ پن سے بچے. اب میاں نواز شریف کے ساتھ جو معاہدہ ہے سعودی حکومت کا, آپ جانتے ہیں نا, چھاواں ہی چھاواں ہے نواز شریف فیملی پر سعودی عرب کی طرف سے. کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں, جراوطیاں بھی وہیں کاٹی محلات میں. اور کبھی بھی نہیں چھوڑتا سعودی عرب شریف فیملی کو, تنہا نہیں چھوڑتا. عمران خان پر بھی نوازشات کی تھی ابتدائی دنوں میں, آپ کو یاد ہے. یہ جو گھڑیاں شڑیاں یہ وہ توشے خانے موشے خانے معاملات ہے, سعودی عرب کی مہربانیاں تھیں. شہزادہ محمد بن سلمان کی وہ گراف کی گھڑی اور یہ وہ, اور پھر عمران خان نے شہزادے دے جہاز چ بہ کے نا شہزادے نو ہی گالاں کٹیاں, انہوں نے وصول لی. پھر انہوں نے نہ صرف وہ جہاز واپس بلوایا بلکہ عمران خان کی حکومت ختم کروانے میں بھی سعودی عرب کا بڑا کردار ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ ہن اے بندہ سانو پسند نہیں, اینو لانا ہے. بہرحال وہ ایک الگ سٹوری ہے, اس پہ پھر کبھی بات کریں گے اور ڈیٹیل بات کریں گے. اب سعودی عرب اور پاکستان کی اس وقت بھی افواج مشترکہ مشقیں کر رہی ہے. 9 ممالک کی افواج, 7 ممالک اور ہیں, اور یہ مشقیں کر رہی ہے. سعودی عرب کی 1984 میں ایک معاہدہ ہوا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کہ اے شہزادے جڑے ہیں نا سعودی عرب کے, ان پر کبھی بھی کوئی بھی برا وقت آئے تو پاکستانی افواج ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی, کلیا نہیں چھڑیا جائے گا. مطلب پوری کی پوری پاکستانی مشینری جو ہے, فوجی مشینری, وہ سعودی عرب کا ساتھ دے گی. اور اس ساتھ کے عوض ہمیں اب بہت کچھ ملنے والا ہے. جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے, جب ہم پر پابندیاں لگیں, تو سعودی عرب نے دیگر نوازشات کے علاوہ ہم پر ایک بڑا احسان کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا, سیاست اور تاریخ کے طالب علموں کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ 50,000 بیرل تیل سعودی عرب مفت ہمیں دیتا تھا روزانہ. تاں ہی تو گڈی چلی, تاں ہی اسی اگے ٹرے. ادروائز ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا. ہمارے ساتھ انڈیا ہی مطلب اتنا بھاری تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا. یہ سعودی عرب کی نوازشات کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اور اب جب نواز شریف حلف اٹھائیں گے اپنی وزارت عظمیٰ کا, تو 5 ارب ڈالر, 1 2 3 4 5 5 ارب ڈالر میاں نواز شریف سے اور سید عاصم منیر سے کیے ہوئے وعدے معاہدے کے تحت پاکستانی خزانے میں, اسٹیٹ بینک میں جمع کروا دے گا. کہہ رکھو نا, باقی اسی دیہڑے نال ویکھنے, جس سے پاکستانی معیشت آپ خود ہی اندازہ کریں کہ کتنی مضبوط ہوگی. پھر جو پروجیکٹس میاں نواز شریف کے ذہن میں ہیں, جن کو عملی جامہ پہنانا ہے میاں نواز شریف نے جنرل سید عاصم منیر کے ساتھ مل کر, وہ الگ سے ہے. اور ان کے معاہدے الگ سے سعودی عرب کے ساتھ ہوئے, قطر سے ہوئے, UAE سے ہوئے کہ کتنے ڈالر دو گے, اسی اے پروجیکٹ اور اے پروجیکٹ شروع کرنا ہے. آپ جانتے ہیں ان پروجیکٹ میں کون کون سے پروجیکٹس شامل ہیں. زراعت پاکستان کی کو بہت آگے لے کے جانا ہے. پہلی بات, کسانوں کے ساتھ بہت مصروف ہوتے ہیں جنرل سید عاصم منیر, آپ جانتے ہیں. پاکستان کی IT انڈسٹری کو بہت اوپر لے کے جانا ہے. دوسرا معاہدہ. اور تیسرا معاہدہ کہ جو منرلز ہیں, جو معدنیات ہیں پاکستان کی زمین کے نیچے, انہاں نوں باہر کرنا ہے اور ہم نے امیر ہونا ہے.
اس حوالے سے جتنے ڈالرز کی ضرورت ہوگی پاکستان کو، جتنے ارب ڈالر کی ضرورت ہوگی، یہ سعودی عرب، یو اے ای، قطر اور اس طرح کے ممالک، برادر ممالک جو ہمارے ہیں، وہ ہمیں دیں گے۔ آپ جانتے ہیں یہ ابتدا پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی کی ابتدا ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں ہوئی، جس کی پاداش میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی بھی چڑھنا پڑا۔ اسلامی بلاک کی باتیں ہوئیں، اسلامک ورلڈ بینک کی باتیں ہوئیں، اور انہی باتوں کی بنا پر پھائے لگ گیا کہ اللہ ہیرو، ایس ملک دا ہیرو ذوالفقار علی بھٹو۔ اب میاں نواز شریف کی حکومت کے دوران ان بڑے پروجیکٹس پہ کام ہونا ہے۔ ہمارا سی پیک جو چائنا کے ساتھ ہے وہ بھی آگے بھاگنا ہے۔ وہ تو آگے بھاگ پڑا تھا تبھی جب شہباز شریف کی حکومت آئی تھی، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ چائنیز انجینئرز نے اور چائنیز مینجمنٹ نے کس طرح کے الزامات لگائے تھے عمران خان کی حکومت پر، اور یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے سی پیک بند کروایا۔ وہ تو دوڑ ہی رہا ہے، لیکن اب ان بڑے پروجیکٹس پہ پیسہ لگنا ہے، ڈالرز لگنے ہیں، اور پاکستان کو 2030 تک ایک بڑی اکانومی والا ملک بنایا جانا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی انڈیا ہے، اس کی اکانومی کہاں سے کہاں چلی گئی، اور ہم لڑائیوں، جھگڑوں، عذابوں میں ہی مبتلا رہے آج کے دن تک۔ سیاسی لڑائیاں جنہوں نے ہمیں ہمارا جو اصل مقاصد تھے آگے بڑھنے کے، وہ سارے کے سارے روک دیے۔ ہم عمران خان نے کیا کہا، نواز شریف نے کیا کہا، آصف زرداری کیا کہہ رہا ہے، بلاول بھٹو کیا کہہ رہا ہے، مریم نواز کیا کہہ رہی ہے، ان چیزوں میں ہی الجھ کے رہ گئے ہم۔ ہمارا میڈیا سب کو بھول گیا کہ ترقی کیسے کرنی ہے، سب کو بھول گیا کہ آٹا دال کا بھاؤ کیسے ٹھیک کرنا۔ ان چیزوں سے ہم اور یہ جو ایک بات ہے کہ کیا عمران خان واقعی اس لابی کا بندہ ہے جو پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتا، نہیں چاہتی جو لابی، جس پہ ڈاکٹر اسرار مرحوم نے بات کی، جس پہ حکیم سعید مرحوم نے بات کی، شہید نے، اور عبدالستار ایدی نے بات کی کہ یہ ان کا ایجنٹ ہے یہودیوں کا یا امریکنز کا یا انگلینڈ کے جو اصل وارثین ہیں ان کا ایجنٹ ہے۔ کیا اب تک ہمیں اس لیے الجھائے رکھا اس بندے نے کہ ہم آگے نہ بڑھ سکے، ہمارا ملک ترقی نہ کر سکے؟ بہرحال تجارت، آپ جانتے ہیں، شاید کچھ دوستوں کو پتا ہو، کچھ کو نہیں پتا، کہ انڈیا سعودی عرب کے ساتھ کتنی تجارت کرتا ہے، سالانہ 5 کھرب ڈالر کی۔ انڈیا کا تیل خریدنے والا سب سے بڑا ملک انڈیا کہہ گیا ہوں، سعودی عرب کا تیل خریدنے والا سب سے بڑا ملک انڈیا ہے۔ 1.5 ارب کی آبادی والا ہے انڈیا، بلکہ ہوں تو اس تو بھی کم اگے ود گیا ہے۔ پیٹرول کی ضرورت ہے ہر گھر میں، بائک چلنی ہے، رکشہ چلنا ہے، گاڑی چلنی ہے، ایروپلینز چلنے ہیں، سب کچھ چلنا ہے، اور بہت بڑی منڈی ہے جہاں کھپت ہوتی ہے سعودیہ کے تیل کی۔ اس لیے تھوڑی نرمیاں بھی ہیں نا سعودی حکومت کی طرف سے انڈیا کے لیے، لیکن کس طرح سے پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کی اب تجارت کو بہت بڑھانا ہے، یہ بھی اس معاہدے میں شامل ہے۔ ابھی ہم سعودی عرب کے ساتھ تقریباً سالانہ 44 ارب ڈالر کی تجارت کرتے ہیں۔ یہ سارے پیسے خزانے میں نہیں ہوتے بابا، یہ سارے پیسے لین دین میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور آپ کہیں گے کہ اتنی رقم دی اسی کر رہے ہیں اور 5 کھرب کی کر رہا ہے انڈیا سعودی عرب سے، تو یہ لین دین ہوتا ہے بابا، قومی خزانوں میں یہ پیسے نہیں جاتے، یہ تجارتی پیسے ہیں۔ اچھا، اب جب یہ سارے معاہدوں پر عمل ہوگا اور 5 ارب ڈالر 35 سٹے پہلے پورچی سعودی عرب جب پاکستانی خزانے میں جمع کروا دے گا تو جنرل سید عاصم منیر کا ایک وعدہ پورا ہو جائے گا کہ ہم نے اکانومی کھڑی کر دی۔ میں نواز شریف کی بات نہیں کر رہا، عاصم منیر کی بات کر رہا ہوں، جس نے بہت ساری رعایات دیں میاں نواز شریف اور اس کی فیملی کو، اس کے مقدمات ختم ہوئے، اس فیملی کے
ऊपर नवाज़शात हुई, मियाँ नवाज शरीफ वापस आए और ये वो सब कुछ कीता कादे वास्ते, ढिड वास्ते पाकिस्तान के पेट के लिए कि ये खाली ना हो जाए, कहीं बीमार होके गिर ना पड़े, हम उठ खड़े हों और फिर से उठ खड़े हों। इसलिए पास जो हैं सियाने मईशत के, वो इस काम को बड़ा काम कर रहे हैं जनाब आसिम मुनीर का। और जिस तरह की रियायत दी गई है मियाँ नवाज शरीफ की फैमिली को और मियाँ नवाज शरीफ को, उस पर बहुत बातें तो हो रही हैं जनाब आसिम मुनीर को, लेकिन ये ढिड वास्ते सब कुछ किया गया है कि ये बंदा मंजूर नज़र है सऊदी अरब का, अरब ममालिक का। इसके थ्रू अगर हम खड़े हो सकते हैं तो कोई गल नहीं है, मुकदमे माफ़ करो, इन पाकिस्तान ले आओ और इन वज़ीर आज़म बनाओ। ये है सऊदी अरब और पाकिस्तान की कहानी। और दूसरी कहानी है फेसबुक के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं एक अपील करना चाह रहा हूँ। एक दफ़ा मैं अपने चैनल पे अपील कर बैठा सी यार, माड़ियां दी, गरीबों की, जो किसी ना किसी मुसीबत में फंसे होते थे। और फिर अब मैं आपको बता नहीं सकता मैंने किस तरह की पाबंदियां लगाई हुई हैं कमेंट्स पे, और कैसे फिल्टर होके कमेंट आता है। मैं खुद पुश करता हूं जिस कमेंट को, वो चैनल पे नज़र आता है, दूसरे नज़र नहीं आते। मैं आपको बता नहीं सकता कि किस किस तरह के रोने हैं लोगों के। हम गरीब हैं यार, कोई इसमें शक नहीं है। हमारे बदतरीन हालात हैं यार, कोई इसमें शक नहीं है। मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में होता है, मुझे किस किस तरह के फ़ोन आते हैं। मैं कितना रो लेता हूँ उन सारे लोगों की बातें सुनकर। ये रब ही जानता है, जो हालत ज़ार है हमारे मुल्क की, ये रब ही जानता है। एक माँ जी ने अपील की है कि बेटी की शादी रख चुके हम, जो 7 तारीख को है, मतलब आज 5 है, 7 तारीख को उसकी बच्ची की शादी है। तो वो कह रही कि हमें उम्मीद थी कि यहाँ से पैसे आ जाएंगे, यहाँ से पैसे आ जाएंगे, यहाँ से पैसे आ जाएंगे और हमारा सिलसिला चल जाएगा शादी का। लेकिन अभी तक हमारे पास सिर्फ, और तो जहेज की बात तो छोड़ें, दूसरे सारे मामला तो छोड़ें, हमें घर में आए मेहमानों को खाना खिलाना भी मुश्किल है। हमारे पास कुछ नहीं है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सफ़ी हमारे लिए कुछ करो, इस तरह से कि एक हाथ दे दूसरे को खबर ना हो, हमारी सफेद पोशी भी बची रहे। और अपने चैनल के थ्रू अपील करे कि हमारी अगर कोई छुप छुपा के मदद हो जाए तो हम पर एहसान होगा। इस सिलसिले में आप जानते हैं डिस्क्रिप्शन में मेरा बैंक अकाउंट नंबर भी होता है, और मैं पिन भी कर दूंगा कमेंट्स में अपना बैंक अकाउंट नंबर, और SBL का बैंक अकाउंट नंबर, और साथ में इजी पैसा और जैज़ कैश का भी। नेकी कर दरिया में डाल वाला मामला है ये। अगर कोई दोस्त कर दें जैसे पहले की थी तो ये बड़ा एहसान होगा। इससे बहाने कोई 2 नेकियां साडे नसीबां च भी लिखियां जाणगियां। आप सदा सलामत रहें इस हवाले से। और फेसबुक की तरफ आ जाते हैं। 20 साल का हो गया है फेसबुक प्लेटफॉर्म। 2004 में ये कॉलेज बॉयज़ ने शुरू किया। तो क्या है, उसका नाम ही इस तरह का है, मार्क ज़करबर्ग, कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये कॉलेज के हॉस्टल के एक कमरे से उन्होंने शुरू किया फेसबुक प्लेटफॉर्म। ये किताब बनाई। मकसद एक था कि कैसे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरी दुनिया के लोगों को जोड़ना है आपस में। फिर जुड़ते चले गए और अब इस वक्त फेसबुक या मेटा जो उनका मुश्तरका एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें शामिल है व्हाट्सएप भी और शामिल है इंस्टाग्राम भी। इस सारे पे भाजी 3 अरब बंदा बुढ़ी बच्चे बड़े सारे एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। इस प्लेटफॉर्म ने बहुत सारे ऐसे नए जोड़े बनवाए कि जो तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि जिंदगी में कोई किसी मुल्क का कदी इकट्ठे होवांगे और साडा ब्याह भी होएगा। ये हुआ।
सियासी पार्टियों ने फेसबुक को अपना बहुत बड़ा मरकज बनाया, अपनी इश्तहारी अड्डा बनाया और अपने मंशूर और अपने दीगर मामलात, मतलब ट्रंप ने जब अपनी कैंपेन की ना तो 44 मिलियन डॉलर की सिर्फ इश्तहारबाजी फेसबुक पर की। खुद ही हिसाब लगा ले, 44 मिलियन डॉलर ट्रंप और उसकी पार्टी ने फेसबुक पर अपनी मुहिम चलाने के लिए खर्च किया। मोदी की मुहिम भी बहुत चलती है, नरेंद्र मोदी की फेसबुक पर, और वो भी मिलियन डॉलर्स खर्च करता है। आज हमारे मुल्क में इलेक्शन हो रहा है तो हमारी सियासी पार्टियां भी डट के पैसा दे रही हैं फेसबुक वाले और वहाँ इश्तहारबाजी करवा रही हैं। खास तौर पर जो मैं बात करना चाह रहा हूं कि लोगों को समझने का मौका मिला, एक दूसरे को कल्चर का पता चला कि यहाँ का कल्चर क्या है, फलां कंट्री का कल्चर क्या है, लोग एक दूसरे को समझने लगे। बहुत सारे साइंसदान, बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे डॉक्टर्स को फेसबुक के थ्रू नौकरियां मिली, इश्क बड़े हुए, मशूकियां बड़ियां हुई, फ्लर्ट भी हुए, कतरो गारतगरी भी हुई फेसबुक की वजह से। ये भी एक मनफी पहलू इसका है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस किताब के जरिए दूसरी किताबें भी नजर में आई। अदीब, शायर, मुहक्किक, इनकी किताबों की हमने मतलब जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि चकवाल बैठा हुआ बंदा जो है उसकी किताब छपे तो लाहौर वाले को कैसे पता चले। ये भी हुआ। और किसी भी अदीबों शायरों के हलके में मैक्सिमम 50-100 की हाजिरी होती है, लेकिन फेसबुक ने शायरों अदीबों को लाखों की तादाद में आपस में जोड़ा, तालिब इल्मों को आपस में जोड़ा, एक दूसरे को पढ़ने का मौका मिला। फेसबुक के बहुत सारे एहसानात भी हैं, लेकिन फेसबुक कितना कमाता है, एक साल की कमाई दसन लगा भाजी, 33 अरब डॉलर सिर्फ 2023 में फेसबुक ने कमाया। 2004 से ये प्लेटफॉर्म बना 2004 में, और आज 2024 है, 20 साल पूरे हो गए। इसकी कितनी अफादियत है, कितना हमारे लिए, आम इंसानों के लिए ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। किस तरह से टैलेंट निकल कर इस फेसबुक के थ्रू बाहर आया, ये आप भी जानते हैं और ये दुनिया जानती है। किसने कितना कमाया, कॉलेज के वो स्टूडेंट्स कैसे खरबपति हुए, ये भी ढका छुपा नहीं है किसी से। क्या पाकिस्तान के नौजवान, कोई कॉलेज बॉयज, कोई कॉलेज गर्ल्स हमारे लिए कोई नया प्लेटफॉर्म बना सकते हैं? क्या हम आईटी की दुनिया में उस तरह की तरक्की कर सकते हैं जो देखते ही देखते इंडिया ने की? ये सवालात है। जिस दोस्त ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसकी बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें ताकि मेरा हर व्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज़।